السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اسٹرامونیم کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن کچھ باتیں بیلاڈونا کی رہ گئی تھیں، تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ بیلاڈونا کا پیشنٹ کئی دفعہ کافی چڑچڑا ہوتا ہے، اسے اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ آیا بیلاڈونا کا، اس کو کھانسی کی تکلیف تھی اور وہ کافی چڑچڑا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا، اور جب ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تب بھی بہت زیادہ اریٹیٹ تھا، اور ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا آپ کو بے چینی ہے، آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں؟ اس نے کہا اس کو بے چینی ہے، اور وہ اریٹیٹ ہو رہا تھا اس بات سے۔ تو بظاہر بیلاڈونا کا پیشنٹ ایسا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا کہ کوئی اس سے اعتماد داری کرے، کوئی اس سے پوچھے۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے مسائل پر کوئی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اسے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے بات نہیں کرے گا۔ اسے کوئی پوچھے گا بھی تم نے اس سے بات کیوں نہیں کی، تو یہ کہ جب وہ میرا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتا تو کیوں ایسے وقت میرا ضائع کر رہا ہے فضول میں؟ جب اس نے میرا مسئلہ حل ہی نہیں کرنا، مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا پرابلم سالو نہیں کر سکتا، تو وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی اس سے بات کرے گا، اور اس وقت بیلاڈونا میں نے بتایا تھا کہ خون جو ہے اس کا دورانیہ سر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وہی جنونیوں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے جو بیلاڈونا کا پیشنٹ ہے۔ اگر اس کی وہ کیفیت ہے، کوئی اسے ملنے آ گیا اعتماد داری کرنے، تو وہ اسے بات نہیں کرے گا۔ اس کا دل ہوگا کہ یہاں سے چلے جائیں، اس نے بات ہی نہیں کرنی۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں چاہتا تو وہ اس سے پیٹھ کر لے گا، منہ دوسری طرف کر لے گا، اس طرح بیٹھ جائے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ اس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس آدمی سے بات ہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی اعتماد داری کرنے آئے۔ بھروسے کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جب تک اسے خود کنونس نہ ہو کہ ڈاکٹر واقعی میرا علاج کر سکے گا کہ نہیں، تب وہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھی فلاں ڈاکٹر سے تم علاج کروا لو، جب تک اسے تسلی نہیں ہوگی وہ اس ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ بہت زیادہ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے۔ اگر اسے سردی زکام لگ گئی تو پریشان ہو جائے گا کہ کہیں مجھے سوائن فلو تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ دوسرے کہہ رہے ہوں گے نہیں یہ تو نارمل ہے، لیکن بہت زیادہ چیزوں کو سیریس لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر سے ویریفائی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا، ڈاکٹر کے پاس چل جائے گا، ڈاکٹر میرے چیک کرو، ٹیسٹ کرو، تب جا کے اس کو یقین آئے گا۔ عام آدمی کا یقین ہی نہیں کرے گا، اور جلدی بھروسہ ہی نہیں کرتا کسی کا۔ اگر آپ اس کے بچے کو بولیں، اگر ایک شخص بیمار ہے، آپ اس کے بچے کو بولیں گے نا کہ اپنے ابو کو کوئی دوائی لے لے، تو نہیں لے گا جب تک ڈاکٹر سے کنفرم نہ کر لے۔ ڈاکٹر پوچھے گا کہ بھی آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ کہ ڈاکٹر مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، آپ جہاں بھی جاؤ گے میں وہاں آؤں گا، مجھے کوئی بھی پرابلم ہوگی، لیکن جب تک میں آپ سے دوائی نہ لے لوں میری تسلی نہیں ہوتی، میں نے آپ ہی سے دوائی لینی ہے۔ اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں گے تو میں وہاں آ جاؤں گا، لیکن میں نے دوائی آپ سے ہی لینی ہے، آپ سے۔ وہ ایک سیکیور ہے، سیکیورٹی محسوس کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر۔ اس کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے کنونس ہوتا ہے۔ ٹیڑھی کھیر ہے اس کو کنونس کرنا، آپ اس کا بھروسہ نہیں جیت سکتے۔ اور مستقل یہ اسی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے گا
کہ میں کیسے ٹھیک ہوں گا، میرے میں بہتری کیسے آئے گی. کوئی بھی چیز اسے ڈسٹرب کرے، اعتماد داری کرنا ہے، کہہ دے چلے جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ. گالیاں بھی نکالتا ہے، یکدم گالیاں نکالنے لگ جائے گا، برا بھلا کہے گا. برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے. اور یہی پیشنٹ اس کی بات ایک دفعہ گاؤں سے آ رہا تھا، کسی نے اس کو گاڑی پر لے کے جانا تھا وہاں سے، کیونکہ رستہ جو تھا وہ خراب تھا اور وہاں پہ گاڑی نہیں جاتی تھی. وہ آدمی 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص وقت پہ نہیں پہنچا تھا اور اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے بعد وہ شخص جو تھا وہ بڑا تھا اس سے کافی رتبے میں بھی. اس کے بعد اس کو پچھتاوا شروع ہوا. جب یہ غصہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. ہائیر اتھارٹیز پہ بھروسہ کرتا ہے، نارمل آدمی کی بات ہی نہیں سنے گا. ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، پھر اسے بھروسہ آئے گا کہ واقعی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. لیکن اس میں اسٹرامونیم میں یہ ایک مین فرق ہے، اسٹرامونیم ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود بھی اسے بھروسہ نہیں آتا اور وہ یقین نہیں کرتا ڈاکٹر کو. لیکن بیلا ڈونا کا پیشنٹ جو ہے وہ یقین کر لیتا ہے. بیلا ڈونا کی دوائی جب انٹروڈیوس کروائی گئی تو لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا. لوگ ہنستے تھے کہ کیا ویکسی بھی کوئی دوائی ہو سکتی ہے، یہ ایک پودے سے بنائی جاتی ہے جو کافی زہریلا ہے. اور پرانے وقتوں میں جو تھا اس کو زہر کے طور پر دوسرے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب اس کا استعمال جو ہے وہ دوائیوں میں بھی ہوتا ہے، کاسمیٹکس میں بھی ہوتا ہے. بظاہر یہ موشن سکنس کی دوائی ہے. موشن سکنس کی، الٹیوں کی جو چیزیں اس میں کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ موشن سکنس اور الٹیاں وامٹنگ کی تکلیف کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں. اس کی تکلیف جتنی جلدی آتی ہے اتنی ہی جلدی چلی جاتی ہے. بیلا ڈونا کا پیشنٹ جو ہے وہ کافی لائٹ مائنڈ ہوتا ہے. لائٹ مائنڈ کا بہت ہلکا دماغ، اتنا کہ اس اپنے دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالتا ایسی باتوں کے بارے میں کہ جس پہ اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے. ہمیشہ وہی سوچے گا کہ جس سے اس کی دماغ کو تکلیف نہ ہو. اس لیے اچھا کھانا چاہتا ہے، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور یہی اس کا ہے. بیلا ڈونا کو ایسی ہی لائف پسند ہے کہ جو اس کا دل کرتا ہے اس نے وہی کرنا ہے. لیکن ایسے کام جس سے اس کے دماغ پر بوجھ نہ پڑے. کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتا، سنجیدہ نہیں لے گا، پسند نہیں کرے گا کہ اس کے دماغ پر اس طرح کی بوجھ ڈالے جائیں، اس طرح کے کاموں کے بارے میں وہ سوچے بھی جس میں اس کو محنت کرنی پڑے. میوزک سنے گا جب بیمار ہوتا ہے تو ایسا میوزک سنے گا بہت لائٹ، سوتھنگ جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر. اگر موویز بھی دیکھے گا تو ایسی ہی دیکھے گا کہ جو بہت یا تو کامیڈی ہوگی، اس میں لافٹر ہوگا، کامیڈی ہوگی جس سے اس کو خوشی ملے. اس کے علاوہ اور وہ دوسری موویز نہیں دیکھتا. اور موڈ اس کا ایسا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کو سیریس نہیں لے گا، سوچے گا ہی نہیں سیریس بات کے بارے میں کہ ہاں چلو دیکھتے ہیں، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ طبیعت ہے. ٹھنڈی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ اپنی تکلیف بتا ہی نہیں سکتا ڈاکٹر کو کہ اس کو تکلیف ہے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گرم پانی پینے سے بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کوئی چیز ٹھنڈا مشروب پئیں تب بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ دل کرتا ہے ٹھنڈی چیز کھانے کو. گرم پانی سے نہائے گا تب بھی اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. تو ایسی ہیں اس کی، یہ خود کنفیوز ہوتا ہے، اسے خود نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کس قسم کی کیفیت میں جو ہے وہ ہے. ڈاکٹرز کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کو بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری گلے میں کافی دیر سے تکلیف ہے، کہ ڈاکٹر میرے گلے میں تکلیف ہے، کچھ تھوڑی دیر ہوئی ہے، کچھ عرصہ سے. کتنے دن گئے؟ کچھ 4-5 ماہ سے. حالانکہ اس کی وہ تکلیف گلے کی ہوتی نہیں ہے، وہ کسی اور مرض کے لیے کیا ہے اور وہ بتا ہی نہیں سک رہا ڈاکٹر کو. اور بتاتے بتاتے بات کرنے سے اپنی تکلیف کو چھپائے گا. آنسو آ جائیں گے، آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ایسے آنسو جو ہے وہ پونجھ لے گا، صاف کر لے گا. تکلیف کو چھپائے گا. اسے چھپانے کی بھی عادت ہوتی ہے، باتیں بھی چھپاتا ہے، چیزیں بھی چھپاتا ہے
کسی کی کوئی چیز اچھی لگے گی وہ اپنے پاس رکھ لے گا، واپس نہیں کرے گا اسے۔ کہے گا بس میرے گلے میں تھوڑی سی تکلیف ہے، ڈاکٹر کہے گا تم ایسی چیزیں کھانی بند کیوں نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے تمہیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے جو چیز میں آپ سے دوائی لینے آیا ہوں آپ مجھے وہ دے دیں، لیکن اس نے یعنی کہ اس نے وہ چیز کھانی ہے، وہ صرف اس تکلیف سے بچنے کے لیے آیا ہے، اور اسے تکلیف انہی چیزوں سے ہی ہوتی ہے جس سے اس کی مرض بڑھتی ہے، اور یہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے ویسی ہی زندگی پسند ہے، ویسے ہی رہے گا، اپنے ذہن پہ زور ہی نہیں ڈالے گا، ریئل فیکٹس کو اگنور کر دیتا ہے اس کا برین، ریئل فیکٹس کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ یہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کی دماغ کی حالت ایسی ہو جائے گی اسے نہیں سمجھ لگے گی کہ یہ کیا بات کرے ڈاکٹر سے۔ آخر میں ڈاکٹر نے ٹھیک ہے آپ گلے کی خرابی کے لیے آئیں، آپ دوائی لے لیں میرے سے، لیکن بعد میں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے لیے یہاں پر بھی تکلیف ہے؟ ڈاکٹر کہے گا کہاں؟ یہاں پر ہی ہے، یہاں ادھر ہی ہے بس۔ ڈاکٹر کہے گا کہاں پہ ہے تکلیف؟ بس یہاں ہی معدے سے نیچے۔ تو معدے میں ہے تکلیف؟ نہیں معدے میں نہیں، بس یہاں ہی ہے تکلیف۔ ڈاکٹر کہا ٹھیک ہے آپ کو معدے کی دوائی دے دیتا ہوں میں، معدے کی دوائی آپ باہر سے جا کے لے لیں کاؤنٹر سے۔ جب اس سے دوائی دے دی پھر وہ بات بتائے گا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے پاس اس تکلیف کے لیے بھی دوائی ہے؟ وہ تکلیف جو شاید ظاہری نہیں نظر آ رہی، چھپی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ پائلز ہے اس کو، تو پھر جا کے وہ شاید بتائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پائلز کی تکلیف ہے، آپ مجھے جو ہے وہ دوائی دے دیں۔ یعنی کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے اس کی، اپنی ڈیزائرز کو ہائڈ کر لیتا ہے، اپنی پرابلم ساری بتا ہی نہیں سکتا، ان پر سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ایک اور چیز اس کی چھپانے کی یہ ہے، سب گھر والوں کو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو ایک چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، جب گھر میں یا کہ پارٹی میں کہ اس نے وہ چیز کھا لی، اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، لیکن جب یہ کمرے میں آئے گا آرام سے بیٹھا رہے گا، حالانکہ اس کو شدید درد ہو رہی ہوگی پیٹ میں، جب باہر جائے گا تو کراہے گا درد سے۔ یہ شو ہی نہیں کرتا کبھی کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے یا میں نے وہ چیز کھائی تھی، اتنی حد تک یہ جو ہے وہ چیزوں کو چھپاتا ہے۔ باتھ روم جانا ہے، اسے لوز موشن لگ گیا نا کھا کر، اس نے کوئی غلط چیز کھائی جس سے اس کی تکلیف شروع ہوتی تھی، سب کو بات معلوم ہے کہ یہ ایک دفعہ واش روم سے ہوا ہے، دوبارہ جائے گا تو یہ گا میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ شاید اسٹول پاس کرنے کے لیے جا رہا ہے، پھر جائے گا کہ میں شاید پیشاب کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ اسٹول پاس کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بتا ہی نہیں سکتا اپنی تکلیف دوسروں کو، تاکہ دوسروں کو اسے برا محسوس نہ ہو، دوسروں کو برا محسوس نہ ہو کہ بھئی اس کا تو پیٹ خراب ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتاتا۔ اگر اس کی ماں نے کھانا، ایک بچہ ہے، بچوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک ماں ہے اس نے کھانا بنایا ہے، اس نے کہا میں نے تمہارے لیے کافی اچھی نوڈلز بنائی ہیں، لیکن یہ اس کا جو طبیعت ہے وہ برگر کھاتا ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں امی نوڈلز کھانی کیونکہ میری پیٹ میں بہت تکلیف ہے، میں درد ہو رہی ہے، میں باہر واک کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ باہر سے برگر کھانے جا رہا ہوگا، اور اسے ایسی ہی زندگی پسند ہے، یہ ایسے ہی رہنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ اسے آپ یہی کہیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اس کی تکلیف ہے۔ تو اس سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کافی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ اسے کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دکھائیں، وہ شاید اپنی مرضی سے، سوسائٹی کو یہ برا لگ رہا ہے، ماں باپ کو یہ برا لگ رہا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ اس شخص کی ذہنی حالت، اس کی تکلیف کیسی ہے، آپ کی نزدیک تو وہ شاید جھوٹ بول رہا ہو، یہ شاید اس کی ذہنی حالت ایسی ہے، اگر اسے شاید ہومیوپیتھی کی ایک ڈوز دے دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ذہن پہ زور نہیں ڈالتے، ہاں، لیکن جب یہ تکلیف میں ہوگا، بیمار ہو گیا، تب یہ اپنی امی کو کہے گا کہ امی مجھے دال چاول بنا دو، میں نے کھانا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، پھر وہ اس کو برگر نہیں کھائے گا کبھی بھی، ایسی طبیعت ہے اس کی۔ یہ ذہن پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیلا ڈونا کے، یہ کوئی فلاسفر یا ڈاکٹرز نہیں ہوتے، یہ بوجھ ہی نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ اتنی آگے تو بڑھتے ہی نہیں، چل رہنا پسند کریں گے، انجوائے کریں گے، پارٹیز میں جائیں گے، کھائیں گے پئیں گے، لیکن اس بارے میں سوچیں گے نہیں، ذہن پر اپنے اتنا بوجھ نہیں ڈالتے۔
اپنی پرابلمس کو بتاتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. بہت وقت چاہیے ان کو باہر نکالنے کے لیے. تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو بیلا ڈونا کے پیشنٹ کی کلیئر ہوگی ہوں گی باتیں کہ بظاہر ایسا ہے بیلا ڈونا کا پیشنٹ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھپانا، چیزوں کو چھپانا، غصہ، اور یہ تکلیفیں اس کی تبھی شروع ہوتی ہیں جب اس کا جو خون ہے وہ سر کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے. تبھی اس کی ایسی پاگلوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، غصہ، تکلیف. اور جب یہ دوبارہ آ جاتا ہے نیچے تب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو ایسی ہی ہوتی ہے کچھ بیلا ڈونا کی پیشنٹ. امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں بھی میں بیلا ڈونا کے بارے میں ہی آپ کو بتاؤں گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.